کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کئی گھنٹوں تک کھلے آسمان تلے پڑی رہیں۔ ابن کثیر، الطبری اور یعقوبی کی تاریخوں میں بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دفن کرنے کا کام قبیلہ بنی اسد کے افراد نے انجام دیا، جو کربلا کے قریب ہی آباد تھے۔ یہ قبیلہ اس واقعے کا گواہ تھا اور انہوں نے بے سر لاشوں کو جمع کیا، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور باوقار طریقے سے دفن کیا۔ قبیلہ بنی اسد کے افراد آج بھی 10 محرم کے موقع پر اپنی حاضری امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر دیتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیمار ہونے کی وجہ سے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن بعد ازاں اپنے والد کے غسل و دفن میں شریک بھی ہوئے۔ اہل تشیع تواریخ کے مطابق یہ کام اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک امام کو غسل صرف دوسرا امام ہی دے سکتا ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت الاطہار کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ ابن کثیر اور الطبری کے مطابق اہل بیت کے قیدیوں کو شدید تکلیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام زین العابدین جو اس وقت شدید بیمار تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قافلے میں شامل کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین بے پردہ اونٹوں پر سوار تھیں۔ کوفہ میں ان تمام قیدیوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اہل بیت کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے سامنے رکھا اور گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ لیکن سیدہ زینب نے نہایت صبر اور شجاعت کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں خطبے دیے، جس نے ابن زیاد کو حیران اور کچھ حد تک ڈرا بھی دیا۔ مزید تواریخ کے مطابق ابن زیاد نے یہاں پہ کوشش بھی کی حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کی، لیکن سیدہ زینب کے ڈر کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ کوفہ میں کچھ دن قیام کے بعد اہل البیت کو یزید کے حکم سے شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہ سفر تقریباً 15 سے 20 دن کا تھا اور اس دوران اہل البیت کو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اس سفر میں نہ صرف جسمانی تکلیفیں تھیں بلکہ بچوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ تاریخ ابن کثیر اور الطبری میں مذکور ہے کہ راستے میں اہل بیت کو قیدیوں کی طرح پیش کیا گیا، انہیں کھانے پینے کی کم چیزیں دی گئیں اور سخت گرمی اور تھکن کا سامنا تھا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا جیسے چھوٹے بچے اس سفر میں شدید بیمار ہو گئے تھے۔ جب اہل البیت دمشق پہنچے تو یزید کے دربار میں انہیں پیش کیا گیا۔ یعقوبی اور ابن کثیر کی تاریخوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے درج ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں نہایت جرأت مندانہ اور دینی خطبہ دیا، جس میں انہوں نے یزید کے ظلم کی سخت مذمت کی۔ یزید نے اہل بیت کے ساتھ کچھ رسمی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، لیکن تاریخی مصادر میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ ہمدردی محض نمائش تھی اور حقیقی مقصد اہل بیت کو کمزور کرنا تھا۔ دمشق میں اہل البیت کے قیدخانے میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ ابن کثیر کی تاریخ کے مطابق رقیہ کی وفات امام حسین کے سر کو دیکھنے کے صدمے اور طویل قید و بند کے باعث ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی دمشق میں زیارت کے لیے موجود ہے۔ کچھ عرصے بعد تقریباً صفر کے مہینے کے آخر میں اہل البیت کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ اس سفر میں اہل البیت نے کربلا کا راستہ اختیار کیا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کے لیے گریہ زاری کی۔ مدینہ پہنچ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ کے لوگوں کے سامنے کربلا کی داستان بیان کی اور یزید کے مظالم کو بے نقاب کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی صبر و بردباری سے اہل بیت کی عزت و سربلندی کو قائم رکھا۔ کربلا کے بعد اہل بیت کی صبر آمیز داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم و جور کے سامنے حق کی آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی۔ اہل البیت نے کربلا کے بعد بھی حق کا پرچم بلند رکھا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ سیدہ زینب اور امام زین العابدین سلام اللہ علیہ مجمعین کی تقویت اور صبر نے اہل بیت کی بقا کو یقینی بنایا اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق تھے جو معتبر سنی تاریخی کتب سے ماخوذ ہیں۔ کربلا کے بعد اہل بیت کی یہ داستان ہمیں صبر، استقامت اور حق کی جد و جہد کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو مزید مستند اور مفید اسلامی تاریخ سے روشناس کروا سکیں۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر۔